محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. جسموں کا خیال کرتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے. یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2-2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہیں. اب عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ، لالی پاؤڈر اور کنگھیاں بالوں کو سجاتے رہے اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جیم میں جا جا کر کے. اب اس جسم کی حیثیت سنو. جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں. اتنی چھوٹی قبر کہ کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، ہاتھ پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. آج اپنے پلنگ پر سو کر کے دیکھو کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیند نہیں آتی، لیکن قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا. پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تمہیں پتا ہے اب حکما نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے. جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کے ذریعے سے آنتڑیاں یا جو بھی اندر کا لکوڈ ہے سب باہر آتا ہے. 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے. یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے. ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں. اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں. تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے. وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں. پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ. اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے. اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں. اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں. کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں. جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے. اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے ہیں، آئینے میں کھڑے ہو کر ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے. یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں. کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں. سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے. ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا. تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا. آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا. یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہ کر کے نکل آیا. بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا. میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے. قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں. کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں. ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟
جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے. جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے. فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے. اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا. نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو. جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے. 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے. اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں. میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری دی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری. آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا. آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو. سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا. کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے. ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا. 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں. میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لایا گیا. یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا. میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی، میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلایا. حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے. جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر نہ نرمی میں کمی آئی، نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی. اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزو زندگی میں جس طرح جسم نرم و ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا. ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے. یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے. اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا. ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں، لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا. یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے. اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. ہاں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو بس لباس بدلتا ہے، لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے.
عزیزان گرامی، تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی، اتنا رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو؟ جب زمین ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر، زمین سب اگل دے گی۔ اور سورہ قارعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش، لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے ہیں، روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے، عشاء کا وقت آیا، عشاء پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا اسی میں رہ گئے۔ اتنا روتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر۔ آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی ہے، قریب 70 سال کی۔ میں بتاتا ہوں، جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں، 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے، اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا، امت پر اتنا بڑا احسان ہے۔ وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر، وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے، مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے، آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے، تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں، اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے، اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دینا۔ یہ قرآن میں محو ہونے والوں کا انداز ہے، اور ہمارے ہاں برسوں ہو جاتے ہیں ہم خوف الہی سے نہ روتے ہیں نہ ہی ہمارے جسم ہلتے ہیں۔ ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہمیں کس چیز سے اطراؤ ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ تھے وہ صحابہ تھے۔ ایک بار وہ زور سے ہنس رہے تھے تو میرے آقا نے صرف ان کو اتنی بات پر پوچھا کیا تم سبوں نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اتنی زور سے ہنستے کس بات پر ہو؟ صحابہ ہنسنا بند کر دی، اور ہمارے حال یہ ہے نہ وضو ڈھنگ کا ہے، نہ قرات ڈھنگ کی ہے، نہ نمازیں ہو پائی ہیں، کچھ نہ ہو کر کے بھی ہمارا سینہ چوڑا کر کے ہم زمین پر گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے خوف سے لرز جاؤ، اور قرآن عظیم کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب ہوتا ہے، ایسا محبوب کہ آپ دیکھنا موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے، ہاں اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ قرآن کثرت سے پڑھنے والے کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں نزا کیا وقت تھا ان کے، اور اس وقت سے کوئی باہر آتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے نکال۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قریب موت کا وقت آ گیا اور سانس جو ہے پھڑکنے لگ گئی، ہلکی ہلکی ہو گئی، لگتا کہ اب روح نکلے گی، تب روح نکلے گی۔
اسی اسنا میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان قریب آ گیا، شدت کی پیاس لگی تھی، اور شیطان، کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی، شدت کی پیاس لگی تھی اور وہ پانی لے کر قریب آیا اور بار بار مجھے اپنی طرف بلاتا تھا، کیونکہ پانی کے لیے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابلیس ہے، مجھے بہکا رہا ہے، لیکن پانی کی خواہش بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگا کچھ معاملات پر، موت کے قریب، جبکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں۔ تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے گھونسے مار مار کر کے شیطان کو بھگا دیا، شیطان بھاگ گیا، ڈر کر کے بھاگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سکون ہوا، کم سے کم اس کی شرارتوں سے بچ گیا۔ وہ نوجوان اتنا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے احمد بن حنبل، میں سورہ یاسین ہوں، جس کو تم روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے آج یہ شکل دی اور اس ابلیس کو میں نے مار کر بھگایا کہ تمہاری نزع میں وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ کیفیت ان کی ختم ہوئی، آپ نے یہ بیان کیا، پھر بعد میں دوبارہ آپ شاید نزع کے عالم میں گئے اور انتقال ہوا۔ لیکن میرے عزیزو، اندازہ کرو، اتنے بڑے امام جن کا حال یہ ہے کہ لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ ہیں، ان کے ساتھ ابلیس اخیر وقت میں ایسے شدت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی چیز اس وقت بچائے گی تو یہ اللہ کا کلام۔ یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے حالات بہت سخت ہیں۔ قبر بڑی چھوٹی ہے، ہم خود ہی کھودتے ہیں، جانتے ہیں کتنی قبر ہوتی ہے۔ اپنے مردوں کو آپ دفنا کر کے آتے ہیں، اتنی ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا مردہ، اور وہ بھی اس کو اتنا ٹائٹ کر کے نیچے پتھر یا اینٹ، یہ ڈھیلے سب رکھ کر کے قبلے کی طرف کر کے اس کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے تمہارے چلنے کے چپلوں کی آواز تک وہ مردہ سنتا ہے۔ بولنے کی آواز تو چھوڑے، چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے۔ ہر چیز زندوں کے کانوں سے زیادہ کان اس کے تیز سنائی دیتا ہے اس کو۔ اور جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے، زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گڑھے میں نہیں سویا۔ ہاں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کہا ہے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو۔ لیکن کون بیٹھتا کون ہے؟ سب کو اپنی جلدی ہے، عزیز لوگ بھی نہیں بیٹھتے، نکل آتے ہیں، بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، سب نکل کر کے آ جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی ہیں، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی۔ قبر سب کو دبائے گی، لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک ہوں۔ قرآن مقدس رفیق بن کر، انیس بن کر قبر میں آتا ہے۔ میرے عزیزو، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے۔ بازار کتنے بازار کرو گے؟ کتنے؟ سال بھر تو بازار کھلا ہے، کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا،
سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو، تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو. قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے. گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے. قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر. ٹی وی اور فریج اور واشنگ مشین تو روز صاف ہو جاتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ بھی نہیں لگتا. کیوں قرآن کے ساتھ یہ دوہرا سلوک ہے؟ یہی تو ہے میرے عزیزو، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. یہ سارے ہمارے اندر ہیں. اٹھو، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، قرآن کو پڑھو، سیکھو. اور میں کہتا ہوں آج کے دور کے مسلمان، سخت پکڑ ہوگی تمہارے پاس یہ عذر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا پڑھانے والا کوئی تھا نہیں، سیکھنے کا کوئی ذریعہ تھا نہیں. آج تمہارے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، قرآن ہے، سینکڑوں قاریوں کی قرت ہے. انٹرنیٹ صرف گانے سننے کے لیے نہیں، قرآن سیکھنے کے بھی وہاں ذریعے موجود ہیں. پورے عالم بننے کے مدرسے چل رہے ہیں آن لائن. قرآن پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، لیکن اب عذر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. کیا کہو گے کہ ہمارے ہاں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ نہیں، تمہاری سخت پکڑ ہوگی. تمہارے پاس سب تھا، تم نہیں چاہتے تھے قرآن پڑھنا، تم نہیں چاہتے تھے. میرے عزیزو، قرآن کی طرف آ جاؤ. تو فلسفی اس بات کو مانتے ہیں کہ دور اور تسلسل محال ہے، یعنی کنٹینیو ایسی جاتا رہے، یہ محال ہے. ان کے ہاں ایسا ہے. میرے عزیزو، اب اگر میں ان سے سوال کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ بھگوانوں کو بھی مان لیے، جبکہ بھگوان کی بیوی بھی ہے، بھگوان کے بچے بھی ہے اور بھگوان کا باپ بھی ہے، تو پھر اب سوال آئے گا کہ بھگوان کا دادا کون، بھگوان کا پردادا کون؟ پھر وہ نسب چلے گا. کہیں تو جا کے رکنا ہے، کہیں تو جا کے رکے گا. بچے ہیں تو اب تک ان کی نسل کیوں نہیں؟ بھگوان کے بھی بیٹے بیٹیاں تھیں نا، بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے. ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں، کتنے بیٹے تھے، رام کے بھی، کرشن کے بھی، سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے. تو اب اولاد کہاں ہیں؟ باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں، میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے، اولاد برتن مانج رہی ہے، ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے. تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی، ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان، ان تمام کو چھوڑو. ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانج بنا کر رکھا ہے. تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے، کوئی چیز نہیں آ سکتی. میرے عزیزوں، میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل، کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا، دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. اس سے کوئی لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہاں ختم ہو گئی بات. اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے. کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں. تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے. ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے. عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے، میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا. کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ. کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو. اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات آئے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا.
تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ایک ہی ہے۔ کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا۔ ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے آج بھی۔ اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے، جس نے سوال کیا، پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے چڈی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا، تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں، زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزوں، یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے، اس پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں۔ فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا، وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آیا، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا۔ یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے، ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے۔ اب آئیے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے، یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا، دو نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے
کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں. تو یہاں پر قانون یہ ہے، تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا، وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خدا عاجز ہو گیا، اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں، عقیدہ توحید ہے، وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ، اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے، ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا. قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں، اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. کہ ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام. جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے، دوسری چیز وہ ایک ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے. ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں. بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا. میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے.
کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا، تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں. تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا. تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے. اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی، تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی. وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں. میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اس کا کوئی سائز نہیں. اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو. اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے. اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ، پیٹ، یہ تمام چیزوں سے وہ پاک ہے. وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں سکتی، اور جو چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی. اس کے لیے ایک فارمولا میری طرف سے لے کر کے جاؤ. جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اس نے. اب یہ بات میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب. ہاں، کچھ لوگ خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں. دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے. میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، کلیجے میں نہیں، پھیپڑے گردے میں نہیں. جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں خدا دکھانا شروع کیا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہ نہایت ہی جہالت ہے اور زندیق لوگ ہیں. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، جو اس طرح کی بات کرے اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں. کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اور قرآن کہتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا. اور یہ سب سنتے ہیں نا، معراج کے واقعے میں بھی سنایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے. تو ان سے سوال کرو آپ بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے؟ آپ کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کرتے ہیں، نہایت ہی گمراہی کی بات ہے. میرے عزیزوں، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے. یہ تمام باتیں ہو گئی. میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی. وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں. یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا.
یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں. جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے, جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے, جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے. صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرماتے وہ اللہ ہے, ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں. رب ذوالجلال رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے. اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں, روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا, راتیں تمام ہو جائیں گی. قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں, سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی, یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا. یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے, مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. اللہ رحمان ہے, یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا, سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا, بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں, ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں. اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے. کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا, رحم کرنے والا, نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ, بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا. میں 2 ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا, اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی. دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی. اللہ رحمان ہے, اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے, کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے, تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے, اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے. آخر وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو. ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے, باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے, تمہارے لیے جوجھتا ہے, محنت کرتا ہے, آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے, خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے. اب سنیں حدیث پاک میں, ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے. یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے, ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے. ایسا نہیں ہوتا. ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے, پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے, اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی, اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی. یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں, یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے. آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے, اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے. ہم جنید حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ, توجہ جاتا ہوں, سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں, کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں. توجہ, بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے, ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے, اچانک کچھ نکال کے دکھائے. حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی. کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے. کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں, پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے, یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے. یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے, آپ کے ساتھ بھی, بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں, جو اسے گالیاں دیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے, 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں.
ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے. تیسرے دن ایک مہمان ملا, اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا. کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں, اب کھانا بنایا گیا اچھا دسترخوان پر. کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ. وہ دہریا تھا, ملید تھا. کہا کون سا اللہ, میں اللہ کو نہیں مانتا. اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا. آپ نے دسترخوان کھینچ لیا, کہا اٹھو گھر سے, نکلو باہر جاؤ. دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا, اس کو اٹھا دیا. یہ تو شان ہے انبیاء کی. اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے, افطار پارٹی والے. وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے, انبیاء کی شان ہے. وہ اٹھ کر کے چلا گیا. ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز. لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو. کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا, میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں, جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا. آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا, تم نے اٹھایا. میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں, وہ تو سنت الہیہ ہے, وہ مولا کریم کی صفات ہے. لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہیں کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ, وہ ٹاپک بھی آئے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی جن 26 آیات پر لوگوں کو تو یعنی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے, پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے, سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم, میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ. میرا رب نے اتنا حکم کیا دیا, ان کو تکلیف شروع ہو گئی. قرآن جو ہے نفرت سکھاتا ہے, قرآن نفرت. یہ تمام انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی, یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا. سیم ٹو سیم چیزیں, سیم ٹو سیم چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. تو پیدا کرو کسی اور وسیم گندے رافضی کو جو وہاں سے بھی نکال سکے. عزیزان کرام وقار, بات میں عنوان سے ہٹ نہ جائے اس لیے میں عرض کروں گا, وہ رب ذوالجلال رحمان ہے اور اس کے رحم کا معاملہ تو ہے, اس کے رحم کا معاملہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراؤنی شکل ہماری بنا کر کے اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرانا, یہ اگر تمام دوسرے قوموں کی طرح بھی ہو جاتے تو میرے عزیزو یہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتے. ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے, ہمارے ہاں رب ذوالجلال کو جواب دینے کا تصور ہے, ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دیکھنے کا تصور ہے کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام تصورات لے کر کے مسلمان جی رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ آتنکوادی ہے, دہشت گرد ہے, اور جو اس طرح سے کر رہا ہوگا اس کا تصور ختم ہو چکا ہوگا. ہمیں تو اللہ رب العزت کے ہونے کا اتنا احساس ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی ایک گندی تصویر بھی دیکھنے کے لیے, جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے وہ اللہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے, تمہارے دلوں کے گزرنے والے حالات سے بھی وہ واقف ہے. ہم اس تصور کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں. بہرحال میرے عزیزو اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں, بے شمار ہیں, اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے, رحمت تو کر رہا ہے, میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے, میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے, میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں. میرے عزیزو صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے. یہ ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے, ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے, پہاڑ کے گوفے کے اندر, کیا ہوتا ہے اندھیرا آ جاتا ہے, اندھیرا اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے
اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی, ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی. ایسا نہیں ہے. جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. اگر آپ عقل مند ہیں, بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر, میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو, کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا, ٹرین گفے کے اندر چلی گئی ہے. آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے, یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے, نکالے گا نا. ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے اجالا تو آ گیا. اے میرے عزیز, ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں. اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے, یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا. انما العسر یسرا, اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی, شکایت کیا, میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے, میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, وہ حکیم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا, وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون, وہ دھاگا, روئی سے دھاگا بناتی تھی, روئی سے دھاگا بناتی تھی, اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی. کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا, آدھا درہم. وہ آدھا درہم لاتی تھی, اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کر. ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا. دھاگا کچا ہوتا, سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں, اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی. ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا. بیوہ عورت, اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا, آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, بھوکی رہ گئی. اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا خریدنے کے, روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں, کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں, آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے. کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا, میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں, اب تو کچھ رحم کر دیتا. ارے بھائی, بڑے سیٹ آدمی کے 1 لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے, باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا. جس کے پاس کچھ نہیں, لاسٹ پونجی بچی ہے, وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا, تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے تل ملا جاتے ہیں. وہ خاتون گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں, کچھ بھی نہیں میرے پاس. حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی. دوسرا دن تھا, بھوک کی شدت تھی, دوڑی ہوئی آئی. حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے, ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے, ملنے کی غرض سے دور سے آئے ہوئے تھے. آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا, رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں, پہلے ان کی باتیں سن لوں. ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں, کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں, یہ قبول فرما لیں. کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے, اشرفیاں تھی. کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا. وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی, اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا. کہا اس کو پکڑو. اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی, اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزو, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے, کشتی میں بیٹھے تھے, آ رہے تھے, اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی. کشتی میں سوراخ آیا, پانی اندر آنے لگ گیا. تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی, پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے. پانی جتنا ہو سکا ہم نکال کر پھینکتے رہے, لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا. ایک کوا آیا, دھاگا اوپر سے گرایا, اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی. ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی, اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے. ہم صحیح سلامت جائیں گے تو 10,000 اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے. وہاں ہم نے منت کر لی تھی, میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا, اب آ کر کے وہ 10,000 اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا. حضرت جنید بغدادی دلوں کے حالات سے باخبر تھے, اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں؟
تمہارے آدھے درہم کو کوے سے اٹھوا کر بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہے، اسی کا نام رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ بندہ گھبراتا ہے، کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا، انتظار تو کرتا، شکر تو کرتا، یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے، مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا، کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا، کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں، اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا۔ وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے۔ یہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بہت ساری مثالوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، وقت عشاء قریب ہے، ہمیں جو وقت ملا ہے مولا اس میں بھی رحمت عطا فرما ہے، اور پھر آگے چل کر کے ہم انشاءاللہ ان گفتگوؤں کو اور طوالت دے سکیں، لمبی کر سکیں۔ اب ایک اور چیز، اس کے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی رکھو کہ وہ قہار بھی ہے، وہ قہار ہے۔ قہار کا مطلب ہوتا ہے سخت پکڑ کرنے والا، سخت پکڑ کرنے والا۔ جب وہ سختی کرنے پر آئے تو پھر تم ہاتھ پیر ہزار ہلا لو بچ نہیں پاؤ گے۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموں سے رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔